اور یہ بات تم لکھ لو، میں شروع دن سے کہتا اور سنیوں کی بددعاؤں کا مرکز اس وقت نواز شریف ہے، سنیوں کی بددعاؤں کا مرکز شہباز شریف ہے، سنیوں کی بددعاؤں کا مرکز اس وقت کی حکومت ہے۔ تم نے میرے ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا، نواز شریف تم اس کے ذمہ دار ہو، شہباز شریف تم اس کے ذمہ دار ہو۔ Expose the name of reality. تو لوگوں سوچنا ہوگا ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کام کرنے کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ حکومت تمہاری مدد کرے گی، یہ حکمران تمہاری مدد کریں گے؟ یہ حکمرانوں کی تم بے حسی کو دیکھو۔ 3 سال نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم رہا، اور اس سے پہلے 85 میں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہا، اس کا بھائی بھی وزیر اعلیٰ رہا۔ کوئی ایک ایسا اسپتال مسلم لیگ نہیں بنا سکی کہ جہاں وزیر اعظم کا علاج ہو سکے۔ زرداری کو دیکھو علاج کرانے ملک سے باہر، نواز شریف کو دیکھو علاج کرانے ملک سے باہر، اب چودھری نثار کو دیکھو بیوی کا علاج کرانے ملک سے باہر۔ تمہارا وزیر خزانہ اسحاق ڈار علاج کرانے کہتے ہیں کہ ملک سے باہر۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی اچھا اسپتال اپنی قوم کو نہیں دے سکے، تم کوئی اچھے ڈاکٹر اپنی قوم کو نہیں دے سکے۔ اور یہ بات تم لکھ لو، میں شروع دن سے کہتا اور سنیوں کی بددعاؤں کا مرکز اس وقت نواز شریف ہے، سنیوں کی بددعاؤں کا مرکز شہباز شریف ہے، سنیوں کی بددعاؤں کا مرکز اس وقت کی حکومت ہے۔ تم نے میرے ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا، نواز شریف تم اس کے ذمہ دار ہو، شہباز شریف تم اس کے ذمہ دار ہو، چودھری نثار تم اس کے ذمہ دار ہو۔ میں دعا کرتا تھا، تم کیا سمجھتے تھے اس دعا پر صرف یہ مسجد والے آمین کہتے ہیں؟ میری لاکھوں کروڑوں مائیں بہنیں اس دعا پر آمین کہتی ہے، میرا ایک ایک سنی نوجوان، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ دیکھو اللہ کا عتاب آ گیا، پاناما لیگ نے مسلم لیگ نون کی لیگ کر کے رکھ دی، اب بھاگ نہیں سکتے۔ اب یہ اللہ کا ایسا عذاب ہے کہ زندگی بھر تم اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اب بھاگو، تم طبی معائنہ کرانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، علاج کرانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، بھاگو، اللہ تم پر اس دنیا کو تنگ کر دے گا، تم بھاگ نہیں سکتے۔ تم نے عاشق رسول کو پھانسی دی ہے، تم نے حضور سے سچی محبت کرنے والے کو پھانسی دی ہے۔ اب دیکھو کہ اللہ کا عذاب تمہاری طرف متوجہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ تم دیکھنا بہت جلدی اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائے گا۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ہمارا کام تو دعا کرنا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں پاور اور ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو پھر کام دوسرا ہوتا۔ تو احساس اوپر سے لے کے نیچے تک، ٹاپ ٹو باٹم، کسی کو احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے غریبوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ لوگوں یاد رکھو کہ یہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے۔ 60 سال سے میری عوام ان حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے آئی، اب یہ نسلیں بڑی ہو چکی ہے، اب ہم نے خود ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ کیا یہ سارے کام چندے کے ذریعے سے ہم نہیں کر سکتے؟ مجھے بتاؤ، میٹھے پانی کی کہ وہ پانی ٹھنڈا کرے کیا مشینیں ہم نہیں لگا سکتے؟ کوئی اگر مارکیٹس کے ادھر عہدیدار بیٹھے ہو، صدر بیٹھے ہو، کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس مارکیٹس کے حوالے سے مال نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، بس جذبات بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے لوگوں، ہم خود اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں، کیونکہ رہنا اس کراچی میں نے اور آپ نے ہے۔ یہ تو حکمرانی کریں گے اور پھر اس کے بعد حکمرانی ختم ہوئی تو یہ باہر چلے جائیں گے۔ ہم نے تو ساری زندگی یہاں پر رہنا ہے، اسی وطن میں رہنا ہے اور اسی وطن میں مرنا ہے۔ سرزمین شاداب کشمر حسین شاداب، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاداب، پاک سرزمین شاداب کشمر
شاد تو نشان عزم عالی شان مرد پاکستان مرکز یقین شاد